آنے کے بعد ظالم نے ہتھیلیاں بھی پہنائی، بیڑیاں بھی پہنائی، توپ بھی پہنائے، ساری چیزیں پہنائی. تو میں یہ کہوں گا بھائی اگر کوئی بیمار ہو تو اسے پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو اس عالم میں ہو، آپ کو اگر گرفتار کرنا ہے تو سیدھے طریقے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بیڑیاں پہنانا، یہ توپ پہنانا، یہ ساری چیزیں کرنا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ ارے جب وہ نہ چل پا رہے ہیں اور غش پہ غش آ رہے ہیں تو انہیں توپ پہنانے کی کیا ضرورت؟ انہیں بیڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت؟ ہاتھوں میں ہتھیلیاں پہنانے کی کیا ضرورت؟ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی پہنانے کی؟ اگر کسی کو بھی آپ گرفتار کرنا چاہیں تو اس عالم میں ہو تو اسے بیڑیاں پہنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہتھیلیاں پہنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پکڑیں اور لے کے چلے جائیں، گرفتار کر لیں. لیکن یہ ہتھیلیاں پہنانا، یہ بیڑیاں پہنانا، یہ توپ پہنانا، آخر وجہ کیا تھی؟ تو اگر پوچھا جائے Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کی وجہ کیا تھی تو سنیے گا وجہ کیا تھی. کس وجہ سے انہوں نے ہتھیلیاں پہنائی، کس وجہ سے بیڑیاں پہنائی، کس وجہ سے ساری چیزیں پہنائی. تو شاعر کہتا ہے کہ دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تدبیر کا ہے. اسی نے ہے کہ کس وجہ سے پہنائی. دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبا اصل میں یہ عالم دلگیر کا ہے. دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبا اصل میں یہ عالم دلگیر کا ہے. بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی بیڑی، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر. لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے. اس خون کی وجہ سے پنہائی. تو آپ کو پتا چلا نا کہ ان کے اندر خون شبیر ہے، ان کے اندر خون امام علی ہے، ان کے اندر خون مولا ہے. تو اب یہ سمجھ آتا کہ میں کہوں گا کہ جو معصوم نہیں تھے جناب مختار، انہوں نے جب انگاریاں لی تو ہتھیلیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. مولا عباس صفین کے میدان میں جب انگاری لی تو لوہے کی ہوا ٹوٹ کے گر گئی. آپ تو معصوم تھے، آپ تو امام تھے، آپ انگاری لیتے یہ ہتھیلیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی، یہ بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی. آپ بھی انگائی لیتے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ مختار نے انگائی لی جس دنیا ٹوٹ گئی، مولا عباس نے لی تو لوہے کی ہوا ٹوٹ کے گر گئی. آپ بھی انگائی لیتے لیکن امام نے انگائی نہیں لی بلکہ ہتھیلیاں پہنے رہے، بیڑیاں پہنے رہے، زنجیر پہنے رہے، ساری چیزیں پہنے رہے لیکن انگائی نہ لی. آخر وجہ کیا تھی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کہوں گا وہ معصوم نہیں تھے لیکن انہوں نے انگاریاں لی اور زنجیریں ٹوٹ گئی. یعنی آپ کے پاس اتنی قوت تھی کہ اگر آپ بھی انگاری لے لیتے تو زنجیریاں ٹوٹ کے گر جاتی، ہتھیلیاں ٹوٹ جاتی. مصلحتاً بیمار ہے. دیکھیے امام بیمار نہیں ہوتا کیونکہ اگر بیمار ہو جائے تو عوام کا کیا ہوگا؟ عوام تو لوٹ کے آ جائے گی. امام بیمار نہیں ہوتا، امام مصلحتاً بیمار تھا، امام مصلحتاً بیمار تھا. تو آخر یہ پہنے کیوں رہے؟ آخر یہ پہنے کیوں رہے؟ اب دیکھیے کیوں پہنے رہے، سنیے. پہن کر پاؤں میں زنجیر کر دیا ثابت، پہن کر پاؤں میں زنجیر کر دیا ثابت ہے، کس کے دہن میں توقیر کر دیا ثابت، بدل کے دین کی تقدیر کر دیا ثابت، کچل کے خنجر و شمشیر کر دیا ثابت. ارے جو حق پہ جان دے اسے شہید کہتے ہیں، جو حق کی جان لے اسے یزید کہتے ہیں. مولا بتانا یہ چاہتے تھے جو حق پہ جان دے اسے شہید کہا جاتا ہے، جو حق کی جان لے اسے یزید کہا جاتا ہے. یعنی مولا کائنات کو بتا رہے تھے کہ یزید کو پہچانو اور حسین کو پہچانو. صلوات پڑھے محمد مولا دکھا رہے تھے کہ دیکھو کیا ہے، کہ ایک شیعہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اس لیے ہم نے ہتھیلیاں نہیں توڑی، اس لیے انگاریاں نہیں لی. اور یہی تھی، یہی وجہ تھی کہ کربلا تک بھی آگے
ہر کوئی سوچتا تھا ان سے مقابلہ، ان سے وہ خطبہ بھی آپ نے سنا ہوگا سید سجاد کا کہ جب خطبہ دے رہے تھے تو آزاد بھی تھے وہ زین العابدین نے کہا تھا بتا یزید یہ اذان میں کس کے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا کہ میرے نانا کا؟ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس 2 منٹ آخری جملہ سے والی سے ربط مسائل دلا رہا ہوں کہ کس کے نانا کا ہے، آپ کے یا میرے؟ اور یہی بات وہاں تک آ گئی، ہر کوئی مقابلے کے لیے تیار تھا۔ بس آخری جملہ دے رہا ہوں، کربلا میں بھی وہی ہوا، ایک طرف حسینی تھے ایک طرف یزیدی تھے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ادھر خنجر تھا تو ادھر جناب علی اصغر تھے، اگر ادھر خنجر تو ادھر جناب علی اصغر، ادھر تلوار تو ادھر عباس علمدار، اگر ادھر نیزہ و بھالا تو ادھر شہزاد جناب علی اکبر کو پالا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ادھر خنجر تھا تو ادھر دوش پیغمبر، ادھر خنجر تو ادھر دوش پیغمبر، ادھر ہرملا تھا ادھر ہرملا تھا، ادھر ہرملا تھا ادھر ہرملا تھا، ادھر بے دین ادھر زین العابدین، ادھر بے دین ادھر زین العابدین۔ سب کو پتا ہے کہ آج 4 محرم ہے، کربلا میں سید سجاد بھی ہے جو بستر علالت پر بھی ہے، اور ادھر جناب زینب بھی ہے۔ سب ہیں جانتے ہیں خیمے نصب کیے گئے ہیں، اور خیمے نصب کیے گئے ہیں، سب کو پتا ہے وہ عالم ہے کہ ہر دن ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہی وہ زمین ہے جو ہمیں قربان ہونا ہے، جو ہمیں شہید ہونا ہے۔ چاہتے جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ادھر قافلے پہ قافلے آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، تو بلکہ آواز دیتی ہے اے بھیا حسین کیا یہ قافلے، یہ لشکر، یہ فوج، یہ سپاہی ہماری نصرت کے لیے آ رہے ہیں، ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں مولا نے کہا، مولا نے کہا نہیں بہن، یہ ہماری نصرت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری شہادت کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہمیں شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کیا ہماری طرف کوئی نہ آئے گا، کیا ہماری نصرت کے لیے کوئی نہ آئے گا، کیا ہماری مدد کے لیے کوئی نہ آئے گا، صرف اسی کی طرف آتے رہیں گے؟ آقا حسین نے کہا آخر بلاؤ تو کس کو بلاؤ؟ اور شہزادی زینب نے کہا کہ اے بھیا اپنے بچپن کے بھائی، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ ارے وہ بھی تو کوفے کے ہے، حبیب ابن مظاہر کو پہچاننا ہے تو پہچانے مدینہ میں۔ ارے آقا حسین جب بچپنے کے عالم میں تھے، ٹہل رہے تھے، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، پیچھے پیچھے حبیب ابن مظاہر چل رہے تھے۔ آقا رسول اللہ نے کیا دیکھا کہ پیچھے پیچھے حبیب ابن مظاہر، آگے آگے آقا حسین ہے۔ حبیب ابن مظاہر زمین سے وہاں کی خاک اٹھاتے جہاں پہ آقا حسین کے پیر رکھتے جاتے تھے، جیسے ہی جاتے وہاں کی وہ زمین کی خاک اٹھانے کے بعد حبیب ابن مظاہر اپنی پیشانی نمکتے، اپنے آنکھوں پہ نمکتے، ارے اس خاک کو بوسہ دے رہے تھے۔ اتنے میں کہ رسول اللہ نے حبیب ابن مظاہر کو ہوش میں اٹھا دیا، اٹھانے کے بعد کہا اے حبیب ابن مظاہر، اب جب بوسہ لینا شروع کیا، پیار کرنا شروع کیا، آقا حسین پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کو نانا رسول اللہ پیار کر رہے ہیں۔ سوال کر لیا اے نانا، آخر آپ حبیب ابن مظاہر ہی کو پیار کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اور بھی ہے میرے ساتھ کھیلنے والے؟ اور اتنا کہنا تھا، نانا نے کہا ارے یہ حبیب ابن مظاہر وہ ہے کہ تیری قربانی کے وقت تیرا ساتھ دے گا، تیرے اوپر شہادت دے گا۔ ارے جب تو بلائے گا تو یہ حبیب کا ہوا چلا آئے گا۔ ارے یہ حبیب وہ ہے کہ جس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ارے تیرا حقیقی دوست حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو پہلے میں تو سوائے مسئول کربلا کے مسائل کی زیادہ فکر نہیں بیان کر رہے، پھر دو جملے بیان کر رہے ہیں۔ ارے ادھر خط لکھ دیا گیا اور دیگر خط بھی لکھے آقا حسین نے، لیکن جو خط ہمیں
حبیب نے مظاہر کو لکھا، لکھنے کے بعد جب حبیب نے مظاہر کے پاس وہ خط پہنچا، ابھی یہ خانے جو تصویر فرما تھے، اگر دسترخوان بچھا ہوا تھا، حبیب نے مظاہر ہے اور ان کی زوجہ ہے، ادھر داخل بات ہوا، حبیب نے مظاہر رہے، پہلے کے بعد دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ قاسم خط لے کے آیا ہے، خط کو دیکھا تو کس کے نام تھا؟ حسین ابن علی کے نام تھا۔ اب جو پڑھا تو پڑھنے کے بعد زوجہ نے پوچھا کیا یہ خط کس کا ہے؟ کیا حسین ابن علی کا ہے؟ کیا خط کھولو اور کھولنے کے بعد پڑھو، کوئی پیغام ہوگا، کوئی باتیں ہوں گی۔ اب جو خط کھولا گیا، ہمیں ابن مظاہر نے وہ خط پڑھا، جانتے ہیں خط میں لکھا ہوا تھا، ہمیں ابن مظاہر نے پڑھا، اے میرے دوست حبیب ابن مظاہر، ہم مر گئے آتا میں ہو چکے ہیں، اے میرے دوست آگے مجھے نہیں کرنا، ارے زینب نے بھی کہا ہے، اے حبیب ذرا جلدی آنا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری شہادت کے بعد تم پہنچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں پر۔ اللہ اکبر، ادھر حبیب ابن مظاہر نے کہا، ارے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، ابھی تک ہونے لگا، حبیب ابن مظاہر کو ایک جملہ کہتے ہیں، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا، کیا تم جاؤ گی؟ اور اتنا کہنا تھا، جانتے ہو زوجہ نے کیا کہا کہ اے حبیب کیا تو کہنا نہیں جائے گا؟ لے چوڑیاں لے پہن لے، لے میرے کپڑے میں پہن لے، لے میری نگاہیں اوڑھ لے، ارے تو عورت بن کے گھر میں بیٹھی رہا، ارے تیرا آقا میدان میں ہے، لے آج میں جا رہی ہوں تیرے آقا کی نصرت کے لیے۔ ارے اتنا کہنا تھا، حبیب طرف گئے، طرف کے کہنے لگے، ارے نہیں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، کہیں تو منع نہ کر دے کہ حبیب نہ جانا۔ ارے مجھے احساس ہو گیا کہ تو منع نہ کرے گی، تو مجھے رخصت کر دے گی۔ ارے ادھر رخصت ہوئے، حبیب نے مظاہر چلے، چلنے کے بعد ایک دور کا اس کا غلام سوار لے کے کھڑا تھا، حبیب نے مظاہر سوار کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہے غلام جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج میں مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ غلام نے ایک جملہ کہا، آپ تو بڑے اچھے ہیں، ارے آپ تو بڑے اچھے ہیں، ارے جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں آزاد کر رہے ہیں، ارے ہم بھی جائیں گے حسین کی مدد۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر چلے، ساتھ میں غلام چلا، بس مسائل کا آخری جملہ سنے، ساتھ میں غلام چلا، حبیب ابن مظاہر پہنچے، پہنچنے کے بعد اب جیسے ہی تھوڑی دور کا آقا حسین نے دیکھا گرد و غبار ہو رہا ہے، فوراً سمجھ گئے ارے میرا دوست قریب آ رہا ہے، عباس آؤ، علی اکبر آؤ، ایک قاسم آؤ، اور محمد آؤ، میرا دوست حبیب مہمان بن کے آ رہا ہے، ارے استقبال کے لیے بڑھو، آقا حسین خود آگے بڑھے، استقبال کے لیے بڑھے، ارے ہمیں ابن مظاہر کا استقبال کیا گیا، ہمیں ابن مظاہر کو جب خیمے کے قریب لایا گیا، ارے یہ جملہ سنے، ہمیں ابن مظاہر جب خیمے کے قریب پہنچے، اندر سے کسی کی آواز آئی، اے ہمیں ابن مظاہر شہزادی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ارے اتنا کیا کہنا تھا، ارے قیامت آ گئی، غضب ہو گیا، حبیب نے سر سے امامہ پھینکا، ارے رخسار بدماجے، کیا ہو گیا، ارے غلام کو ایک شہزادی ایک غلام کو شہزادی سلام بھیج رہی ہے، ایک غلام کو شہزادی سلام کر